دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ اے میرے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ جب پریشانی حد سے بڑھ جائے تو استغفار کثرت سے کیا کرے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ یا اللہ، میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہے ان پر کن فرما دے، آمین۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ اللہ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ یا اللہ، تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ نہ دیکھے وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ اگر محبت کے 100 حصے کی جائے تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے۔ یا رب، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے بے چین رکھتے ہیں اور جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے، آمین ثم آمین۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں، خدا مل جائے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہے تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہے۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہیں پھر صرف دعائیں ہی دی جائے۔ اے اللہ، مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تمہارے رب نے تمہاری تقدیر لکھی ہے، اس پر بھروسہ کرو، پریشان نہ ہو، الحمدللہ کہو اور اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ اے اللہ، میرے ہر عمل کو صالح بنا دے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا،
جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی تسلیم کرے، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کرے۔ اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے۔ سوچو، اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہے لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ نماز بہت بڑی نعمت ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی اور کو بھی مت دو۔ تصویر و تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو، اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ پاک ہے میرا بلند پروردگار۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دے، یقیناً میں محتاج ہوں۔ جس نے کسی کو نمک دیا، گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ دنیا ایک جنگل ہے جس میں ہم لوگ مسلح بکریوں کے ہیں، شیطان بھیڑیا ہیں جو ہر وقت ہماری طاق میں ہے۔ اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے بخش دے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ 5 آدمیوں کی صحبت سے بچو: جھوٹا، احمق، بخیل، بد دل، فاسق۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل میں یہ سوچ مطمئن ہو چکا ہوتا ہے، اللہ پاک کافی ہے۔ پردہ رکھنا سیکھے، بالکل ویسے جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ بلند چوٹیوں سے گر کر بھی آتی نہیں خراش کبھی، اور نرم لہجوں سے بھی لگ جاتی ہے گہری چوٹیں اکثر۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہے، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ قرآن روح کا سکون ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔
نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک ساتھ نبھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے اہل ہوں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔